نئے سال کی تقاریب پر پولیس نے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئے سال کے موقع پر منشیات کا استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی نئے سال کی تقاریب 1 بجے تک ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایونٹ مینیجرز کو اس سلسلے میں پیشگی اجازت لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کورونا کی نئی شکل کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر تلنگانہ بھر میں چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ 4 سال قبل چین سے شروع ہو کر دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو ہلاک کرنے والی یہ وبا گزشتہ 18 ماہ سے تھم گئی تھی، تاہم ایک مرتبہ پھر یہ وبا خبروں میں ہے، کیونکہ ہندوستان سمیت دیگر ممالک میں ایک مرتبہ پھر کورونا کے نئے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ دسمبر میں ہندوستان میں موسم سرد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کورونا اور دیگر وبائی امراض کے پھیلنے کے لیے درجہ حرارت موزوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آج شام 4 بجے دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کی مودی سے یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے دوران متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کئی برسوں سے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے زیر التوا مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاست کو مرکز سے واجب الادا فنڈز اور زیر التوا پروجیکٹس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ کانگریس کے اعلیٰ قائدین سے ملاقات کے دوران ریاست میں کابینہ کی توسیع اور نامزد عہدوں کو پر کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے امیر پیٹ کے گرودوارے میں حاضری دی۔ انہوں نے اس موقع پر مذہب کے تحفظ کے لیے کم عمری میں جان کی قربانی دینے والے 10ویں گرو کے فرزندوں کو یاد کیا۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا ہے کہ عوامی حکمرانی کے پروگرام کے تحت حکومت تلنگانہ کی جانب سے مختلف اسکیمات کے سلسلے میں درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواستیں متعلقہ GHMC وارڈ آفس میں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ یہ درخواستیں مہالکشمی اسکیم، اندرما انڈلو، گروہا جیوتی اسکیم، چیوتا اسکیم کے سلسلے میں طلب کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام استفادہ کنندگان سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی وضاحت کے سلسلے میں ان سے رجوع ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کاروان حلقے کے میراج کالونی، بالا حصار، گولکنڈا، کاروان چمن، ضیا گوڑا، گڈی ملکا پور، نژد سائی بابا مندر، افسر خان کالونی میں وارڈ آفس سے عوام رجوع ہوں۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے کارپوریٹرز، صدور و معتمدین ابتدائی مجالس پر زور دیا کہ وہ راشن کارڈ کے حصول کے خواہش مندوں سے گزارش کریں کہ نئے راشن کارڈز کے لیے انکم سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں آن لائن درخواستیں داخل کریں تاکہ فارمز وصول کرنے والے عہدیداروں کو سہولت ہو سکے، کیونکہ تمام دستاویزات میں اہم انکم سرٹیفکیٹ ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی تکلیف پر کارپوریٹرز یا پھر وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ اپنی 6 ضمانتوں پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ کانگریس کے وعدے کے مطابق 100 دنوں میں 6 ضمانتوں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کانگریس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق افراد سے انصاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس خود کو پچھلی BRS حکومت کی طرح درخواستوں تک محدود نہ رکھے۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے سنگرانی کالریز کے انتخابات کے سلسلے میں کانگریس سے ملحقہ INTUC کو کامیاب بنانے ورکرز پر زور دیا۔ انہوں نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ INTUC کارکنوں کی بہبود، حقوق کے تحفظ، بدعنوانیوں سے پاک حکمرانی پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو سنگرانی کالریز کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں INTUC کو ورکرز کامیاب کریں۔ تلنگانہ اینٹی نارکوٹک بیورو کے ڈائریکٹر سندیپ شنڈالیا نے کہا ہے کہ ملاوٹ شدہ سینڈی کی تیاری میں الپرازولیم کے استعمال کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطرناک طریقے سے اس دوا کو ملا کر تیار کی جانے والی شراب کے استعمال سے آہستہ آہستہ موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بعض افراد اپنا نیٹ ورک بنا کر ریاست میں اس کی فروخت کر رہے ہیں. اسے روکنے کے لیے ڈرگ کنٹرول اور محکمہ آبکاری کے حکام کے ساتھ اشتراک کیا گیا ہے. مجلس کے کارپوریٹر سوامی یادو نے کارواں ڈویژن کے کنکا درگا نگر کالونی میں واقع چرچ میں کرسمس کی تقریب میں حصہ لیا. اس موقع پر انہوں نے کرسمس کے تحائف بھی تقسیم کیے اور خطاب بھی کیا. ملک کی کوئلے کی سرکردہ کمپنیوں میں سے ایک سنگرانی کالریز کمپنی کی مسلمہ ٹریڈ یونین کے اس ماہ کے 27 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے لیے عہدیداروں کی جانب سے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں. تلنگانہ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی سنگرانی کالریز کے سنگرانی علاقے میں جملہ 11 ڈویژن سے زائد از 84 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ 700 عہدیداروں کو متعین کیا جائے گا. عہدیداروں نے بتایا کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے مرکزی وزارت لیبر کی جانب سے زائد از 13 عہدیداروں کو تعینات کیا جائے گا. تقریباً 39,749 ورکرز حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے. حالت نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک نوجوان نے پرجا بھون کے بیریکیڈ سے گاڑی کو ٹکرا دیا. بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے کے وقت کار میں 3 لڑکیاں بھی سوار تھیں. اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان سابق رکن اسمبلی کا بیٹا ہے. ریاستی وزیر سری دھر بابو نے سنگرانی کالریز کے انتخابات کے سلسلے میں کانگریس سے ملحقہ INTUC کو کامیاب بنانے ورکرز پر زور دیا. انہوں نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ INTUC کارکنوں کی بہبود، حقوق کے تحفظ، بدعنوانیوں سے پاک حکمرانی پر زور دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو سنگرانی کالریز کے انتخابات ہونے والے ہیں. اس سلسلے میں INTUC کو ورکرز کامیاب کریں. بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے سیوان کے سابق مجلسی کنوینر عارف جمال کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے پر نتیش کمار حکومت پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ عارف جمال کو سینے میں گولی مارے ہوئے 48 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پولیس ابھی تک کسی قاتل کو گرفتار نہیں کر پائی ہے. انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو پر زور دیا کہ وہ قاتلوں کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ بہار میں موجودہ حکومت میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے. کیا نتیش کی حکومت اب بھی گڈ گورننس کی بات کر رہی ہے؟ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. تلنگانہ کے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ ریونت ریڈی نے دہلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی ہے. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ذرائع نے بتایا کہ ان کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی. اس موقع پر پی ایم مودی نے تلنگانہ میں نئی بننے والی کانگریس حکومت کو مبارکباد پیش کی. دریں اثنا ریونت ریڈی نے ریاست کے حالات پر روشنی ڈالی. چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر نے ریاست تلنگانہ کے لیے مرکز سے ملنے والے فنڈز، حصص اور گرانٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی پیش کی. ریاست کی اقتصادی صورتحال کی وضاحت کرنے کے بعد دونوں نے ریاست تلنگانہ کو فنڈز مختص کرنے اور نئے پروجیکٹوں کو منظوری دینے کے معاملے میں بھی نمائندگی کی ہے. انڈین نیشنل موٹر سائیکل ڈریگ ریسنگ چیمپئن شپ 2023 میں نیشنل ٹائٹل حاصل کرنے والے محمد ریاض نے AIMIM سربراہ بیسٹ اسد الدین اویسی سے ملاقات کی. چنئی کے مدراس انٹرنیشنل سرکٹ میں ڈریگ ریسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس میں شہر حیدرآباد کے محمد ریاض نے تمام 4 راؤنڈز میں 100 پوائنٹ حاصل کیے اور سپر اسپورٹس کیٹیگری میں نیشنل ٹائٹل جیت لیا. محمد ریاض نے دارالسلام میں صدر مجلس بیسٹ اسد الدین اویسی سے ملاقات کی. صدر مجلس نے نیشنل ٹائٹل جیتنے پر انہیں مبارکباد پیش کی. اس موقع پر نامپلی کے MLA ماجد حسین و دیگر بھی موجود تھے. شہر حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں 2 کورونا وائرس متاثرین کی موت ہو گئی ہے. کورونا وائرس ریاست تلنگانہ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے. عثمانیہ اسپتال میں 24 گھنٹوں کے اندر 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. موت کے بعد ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. ایک کی عمر 60 سال اور دوسرے کی عمر 42 سال بتائی گئی ہے. محکمہ صحت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 455 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ حیدرآباد میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 55 ریکارڈ کی گئی ہے.
کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ اور 2 لوگوں کی موت کے ساتھ ہی ریاست کے لوگوں میں ایک بار پھر خوف پھیل گیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع میں 3، سنگا ریڈی ضلع میں 2، کھمم میں 1، کریم نگر میں 1، ورنگل میں 2، میدک میں 1 کورونا وائرس کیس رپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ حیدرآباد کے فیور اسپتال میں 5 کورونا متاثرین پائے گئے، جبکہ چیسٹ اسپتال میں 4 پازیٹیو کیسز رپورٹ کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ نیلوفر اسپتال کے 2 کیس ہیں اور باقی کیسز گاندھی اسپتال اور دیگر اسپتالوں سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ عثمانیہ اسپتال میں 10 کورونا وائرس کیسز پائے گئے تھے، جن میں سے 8 ہوم آئسولیشن میں ہیں اور 2 کی موت ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کیسز میں تیزی سے اضافہ اور 2 لوگوں کی اموات کے بعد طبی حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وزیر آئی ٹی سریدھر بابو نے فاکس کان کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں فاکس کان کمپنی کے ذمہ داران نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور آئی ٹی منسٹر ڈی سریدھر بابو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری شانتی کماری اور دیگر سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ میں نئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی خواہشات کی تکمیل کرے اور حکومت ایسی پالیسی اختیار کرے گی جو تمام طبقات کے لیے دوستانہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں کو بھی بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے صنعتوں کی ترقی اور قیام کے لیے ضروری اجازت نامے آسانی سے فراہم کرنے اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات سے استفادہ حاصل کریں۔ تلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کا 28 دسمبر سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر کارپوریٹر ڈویژن کے تحت رجسٹریشن کے لیے 4 کاؤنٹرز لگائے جائیں گے اور ہر کاؤنٹر کے ساتھ فارم پر کرنے میں مدد کے لیے AIMIM کی جانب سے ایک ہیلپ ڈیسک کاؤنٹر کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ انہوں نے یاقوت پورہ کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مہالکشمی اسکیم، گروہا جوتی اسکیم، آروگیہ شری اسکیم، چیوتا اسکیم اور اندرما انلو اسکیم سے فائدہ حاصل کریں۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ چند دنوں میں AIMIM کی جانب سے ہیلپ ڈیسک اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو اسکیمات کے لیے درخواستیں داخل کرنے سے متعلق تفصیلات اور ہدایت سے واقف کروایا جائے گا۔ MBT ترجمان امرت اللہ خان خالد نے شب برات کے پیش نظر کانگریس پارٹی کے تمام اقلیتی قائدین پر زور دیا ہے کہ وہ تمام قبرستانوں کا دورہ کریں اور قبرستانوں کی صفائی کا کام فوری طور پر کروائیں۔ امرت اللہ خان خالد نے شب برات کے پیش نظر دبیر پورہ بڑا قبرستان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال سیاسی قائدین GHMC اور وقف بورڈ شب معراج کے بعد جاگتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں اور پھر ٹینڈرز نکال کر ایجنسیز کو کام الاٹ کیا جاتا ہے، لیکن شب برات کے بعد ہی کاموں کو ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے اور نامکمل کاموں کا بل نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 9 سالوں کے BRS کے دور اقتدار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ BRS دور حکومت میں شب برات سے پہلے ایک بھی قبرستان کی صفائی نہیں کی گئی، یہاں تک کہ رمضان اور محرم کو بھی نظر انداز کیا گیا، جبکہ بونال، گنیش، شری رام نومی، ہنومان جینتی جیسے دیگر مذاہب کے تہواروں پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ کام مقررہ تاریخ سے پہلے ہی شروع ہو جایا کرتے تھے اور تہواروں سے پہلے ہی مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ MBT رہنما نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے اپیل کی ہے کہ وہ GHMC کمشنر اور وقف بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے چیمبرز میں ایک اجلاس کریں اور تمام قبرستانوں میں شب برات سے قبل صفائی کا کام شروع کروانے کے لیے ضروری ہدایتیں جاری کریں۔ دوسری جانب انہوں نے کانگریس پارٹی کے تمام اقلیتی قائدین سے بھی خواہش کی ہے کہ وہ قبرستانوں کا دورہ کرتے ہوئے قبرستانوں کی صفائی کا کام فوری طور پر کروائیں۔ بہادر پورہ پولیس نے 5 گھنٹوں کے اندر اغوا ہوئی ایک لڑکی کو بازیاب کرتے ہوئے 2 ملزمین کی گرفتاری عمل میں لائی۔ تفصیلات کے مطابق 25 دسمبر کو بہادر پورہ پولیس حدود کے کشن باغ پارک سے ایک 1.5 سالہ لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اغوا کنندہ کے والدین کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اندرون 5 گھنٹے بچی کو بازیاب کر لیا۔ ساؤتھ زون DCP سائی چیتنیا نے میڈیا کو بتایا کہ 62 سالہ نسیمہ بیگم نے
25 دسمبر کو کشن باغ پارک سے ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے اپنی بیٹی وسیمہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ ڈی سی پی کے مطابق بہادر پورہ پولیس نے تاڑبند چوراہے پر 2 خواتین کو روک کر پوچھ تاچھ کی اور پھر انہیں تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس نے CCTV کیمروں اور مقامی لوگوں کی مدد سے کلیدی ملزمہ کی شناخت کی ہے اور اغوا ہوئی لڑکی کو بازیاب کرتے ہوئے اسے اس کے والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ دونوں خواتین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں 11ویں شریف کا جلوس ہاتھی پر نکالا گیا۔ عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے جلوس میں شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 50 سالوں سے 11ویں شریف کے موقع پر جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پیر کو بھی پرانے شہر میں ایرانی گلی سے ہاتھی پر 11ویں شریف کا جلوس نکالا گیا۔ جلوس کا آغاز ایرانی گلی سے ہوا اور براہ پنجشاہ، اعتبار چوک چوراہا، علی شاہ کوٹلہ چوک میدان، سردار محل اور چار مینار و دیگر راستوں سے گزرتا ہوا جلوس واپس ایرانی گلی پہنچا۔ جلوس میں بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ منتظمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی چار مینار سے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات لڑنے والے مجیب اللہ شریف نے مجلسی کارکنوں کی جانب سے انہیں ان کے افراد خاندان بشمول بھائیوں اور بھتیجوں کو دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ مجیب اللہ شریف نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات لڑنے کے بعد سے AIMIM ورکرز کی جانب سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بھائیوں اور بھتیجوں دیگر افراد خاندان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ GHMC کے ذریعے نوٹس بھی جاری کروائے جا رہے ہیں۔ کانگریس قائد نے بتایا کہ AIMIM کے ایک وارڈ پریزیڈنٹ و دیگر نے گزشتہ رات ان کے بھائی کے مکان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جس کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ مجیب اللہ شریف نے بتایا کہ مجلسی ورکرز کو چار مینار MLA کی پشت پناہی مل رہی ہے اور وہ پولیس عہدیداروں کے سامنے بھی انہیں مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے AIMIM اس طرح کا طریقہ استعمال کر رہی ہے، تاہم وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ شاد نگر رکن اسمبلی ویر پلی شنکر نے جہانگیر پورہ درگاہ کا دورہ کرتے ہوئے آئندہ عرس کے لیے وسیع تر انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رنگا ریڈی ضلع کے کوتورو منڈل میں واقع درگاہ جہانگیر پورہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے پیش نظر MLA ویر پلی شنکر نے درگاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے درگاہ کے امور کی دیکھ بھال کرنے والے وقف بورڈ عہدیداروں سے عرس کے لیے وسیع تر انتظامات کرنے کو کہا ہے۔ MLA کا کہنا ہے کہ عرس تقاریب میں نہ صرف تیلگو ریاستوں بلکہ کرناٹک اور مہاراشٹر سے بھی زائرین شرکت کرتے ہیں، لہٰذا زائرین کو تمام تر سہولیات مہیا کروائی جانی چاہیے۔ MLA ویر پلی شنکر نے پچھلی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے درگاہ کے لیے ترقیاتی اقدامات کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن گزشتہ 9 سالوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ KPHB پولیس کی جانب سے پوچھ گچھ کے لیے پولیس اسٹیشن لائے گئے ایک نوجوان کو شدید زد و کوب کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرنیت نامی ایک نوجوان کو کسی کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے KPHB پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ پرنیت نے الزام لگایا ہے کہ پولیس عہدیداروں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور 3rd ڈگری کا استعمال بھی کیا۔ پولیس کے تشدد میں زخمی نوجوان کا پہلے کونڈا پور کے سرکاری اسپتال میں اور پھر بعد میں گاندھی اسپتال میں علاج ہوا۔ پولیس کی ظلم و زیادتی کا علم ہونے پر سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے۔ پنجاگٹا پولیس نے بیگم پیٹ علاقے میں پرجا بھون کے سامنے بیریکیڈ سے کار کو ٹکرانے کے معاملے میں BRS کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے فرزند کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور مفرور نوجوان کی تلاش کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 24 دسمبر کی اولین ساعتوں میں بیگم پیٹ علاقے میں پرجا بھون کے سامنے ایک کار تیز رفتاری سے وہاں کھڑی رکاوٹوں سے ٹکرا گئی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ابراہیم نامی شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، تاہم بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ واقعے میں بودن کے سابق MLA عامر شکیل کے فرزند راہل ملوث ہے۔ DCP وجے کمار نے کہا کہ مبینہ طور پر راہل حادثے کے وقت کار چلا رہے تھے، لیکن ایک دوسرے شخص کو ڈرائیور کے طور پر پیش کیا گیا، اس لیے
पुलिस ने राहिल के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने पर मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी ने बताया कि साबिक एमएलए के घर में काम करने वाले एक गैर मुताल्लिका शख्स इब्राहिम को ड्राइवर के तौर पर पेश किया गया है और राहिल मफरूर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो राहिल को फरार होने में मदद करने में मुलविस पाए गए और जिन्होंने तहकीकात को गुमराह किया। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के एसपी के सुरेश कुमार ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेर इल्तिवा चालानात पर दी जा रही रियायत की सहूलत का फ़ायदा उठाने की आवाम से अपील की है। एसपी के सुरेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मोटरसाइकिलों व दीगर गाड़ियों के ज़ेर इल्तिवा चालानात पर रियायत का ऐलान किया है। ज़िले के लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। एसपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 2 पहियों वाली गाड़ियों के चालान पर 80% रियायत, 4 पहियों की गाड़ी और ऑटोस के चालान पर 60% रियायत, ट्रक्स व दीगर भारी गाड़ियों के चालान पर 50% रियायत, जबकि आरटीसी बसों और कार्ट्स के चालानात पर 90% रियायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 26 दिसंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक डिस्काउंट पर चालानात की अदायगी का मौका फराहम किया है। लिहाजा उन्होंने तमाम ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद की आवाम से अपील की है कि वो चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। बज़्म इत्तेहाद ग्रुप जेद्दा के ज़िम्मेदारान ने AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक बज़्म इत्तेहाद ग्रुप जेद्दा सऊदी अरबिया के ज़िम्मेदारान ने AIMIM के दफ्तर दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, जाफ़र हुसैन मेराज, मोहम्मद मुबीन के अलावा मोहम्मद माजिद हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। आसिफाबाद और कागज नगर में क्रिसमस त्यौहार का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद हुआ। MLA आसिफाबाद कोवा लक्ष्मी ने क्रिसमस तकारीब में शिरकत करते हुए ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। कागज नगर और आसिफाबाद मरकज़ में मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी ने कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िला मरकज़ में मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए तमाम त्यौहारों का सरकारी तौर पर एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर उन्होंने ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफाबाद मंडल के चेयरमैन जी श्रीनिवास, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन अली, यूथ लीडर साई श्रवण व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।